ڈاکٹر صاحب خوش آمدید آپ کو کہتے ہیں، یعنی اعتراض یہ کیا جا رہا ہے کہ کون سی قیامت آگے کی فوری الیکشن کروایا جا رہا ہے، اور جو 5 لوگ مخصوص نشستوں پر ہیں اس کا نوٹیفیکیشن جاری نہیں کیا جا رہا، اور تیسری بات یہ کہ 6 لوگ ہمارے باہر ہیں، فی الفور انتخاب ممکن نہیں ہے۔ اسی وجہ سے اس فیصلے کو ماننے سے انکاری اور سپریم کورٹ سے رجوع کری پاکستان تحریک انصاف۔ کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیے، جب آپ کوئی ریٹ پٹیشن کرتے ہیں، کورٹ آف لاء میں جاتے ہیں اور کچھ مانگتے ہیں کورٹ سے کہ ایک الیکشن کو کالعدم قرار دیا جائے، نئے الیکشن کا انعقاد کیا جائے، تو آپ تیاری کے ساتھ جاتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ توقع ہو کہ آپ کامیاب ہوں گے، تو ہم نے تو اللہ کے فضل سے گورنمنٹ میں ہوتے ہوئے اور ہمیں کوئی یہ فیصلہ متوقع بھی نہیں تھا، اس کے باوجود اپنے تمام ممبرز کو پاکستان میں رکھا، ان کو ریکویسٹ کی، پارلیمانی پارٹی کی میٹنگز کرتے رہے۔ اب اگر آپ کے ممبر پاکستان میں نہیں ہیں تو بھائی جان آپ نے ریٹ کیوں کی تھی؟ اگر آپ ریٹ میں چلے گئے تھے تو یہ تو آپ کا کام تھا کہ آپ انشور کرتے کہ آپ کے ممبر پاکستان میں ہوتے۔ اب کورٹ کو دوش دینا یا کسی اور کو ذمہ دار ٹھہرانا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ صرف ان کی اپنی نااہلی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے، کورٹ نے آرڈر میں کیا کہا ہے؟ کورٹ نے یہ آرڈر دیا ہے کہ ہم 16 اپریل کو واپس چلے گئے ہیں، الیکشن وہی ہے، اور اس الیکشن کی کنٹینیویشن میں 25 ووٹ کاؤنٹ میں سے مائنس ہوں گے۔ اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ وہ 5 سیٹوں کے ووٹ آپ مائنس بھی کریں اور نئے 5 لوگ بھی آ جائیں۔ کیا 16 اپریل کو وہ نئے 5 لوگ آئے ہوتے؟ یہ ایک سوال ہے، اور اس کا جواب ہے کہ وہ نہیں آئے ہوتے، کیونکہ جو 5 لوگ جن کا ووٹ ڈسکاؤنٹ ہوگا، تصور کیا جائے گا کہ وہ اسمبلی میں موجود ہیں اور انہوں نے ووٹ کاسٹ کیا ہے، مگر وہ کاؤنٹ میں سے ووٹ مائنس ہو رہا ہے۔ تو قانونی اور فیکچول پوزیشن یہ ہے، یہ 10 لوگ نہیں ہو سکتے، کیونکہ یا وہ 5 ڈسکاؤنٹ ہوں گے یا یہ 5 نئے آئیں گے۔ یہ دونوں کام اکٹھے نہیں چل سکتے کسی بھی منطق کے ذریعے۔ طاہر صاحب، اس وقت آپ پارٹی پوزیشن کیا ہے؟ آپ کے پاس میجورٹی ہے؟ مطمئن ہے آپ؟ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہماری تعداد اس وقت 177 ہے، اور دیکھیے ایک اور بھلا ہو گیا جنہوں نے یہ ریٹ پٹیشن کی تحریک انصاف نے۔ مجھے لگتا ہے کہ ان کی قانونی مشیر کوئی یا تو کمزور ہیں یا نااہل ہیں یا سمجھ بوجھ نہیں رکھتے۔ انہوں نے ان کو یہ مشورہ کو ٹھیک نہیں دیا، کیونکہ دیکھیے جب 63A آ جاتا ہے تو پھر پارٹی پوزیشن ٹوٹ نہیں سکتی۔ یعنی اب 63A کی تشریح کے بعد، اس ریٹ پٹیشن کے بعد، ہمارے جو اراکین چھوڑ کر بھی گئے تھے اب وہ پابند ہوں گے پارٹی ڈسپلن کے، اور اللہ کے فضل سے وہ واپس آ چکے ہیں۔ تو ہماری تعداد تو 177 ہے، 177، اور اس میں کمی انشاءاللہ نہیں ہوگی۔ ان کی تعداد 168 ہے ایز وی سپیک۔ اب 158 158 ہیں پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں، کافی 168 جی 168 ہے، اور 58 ہیں پی ٹی آئی کے، 10 ہیں اس کے کاف لیگ کے، تو 168 ہیں۔ تو ہمیں 9 سیٹوں کی 9 ممبران کی برتری حاصل ہے اللہ تعالیٰ کے فضل سے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب اگر پی ٹی آئی اور کاف لیگ اس پروسیس کا ہی بائیکاٹ کر دیتی ہے تو کیا اس کی اخلاقی حیثیت رہے گی اس پروسیس کی؟ دیکھیے میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ کورٹ بھی آپ جائیں، کورٹ سے اپنی مرضی کا فیصلہ بھی آپ لینے کی کوشش کریں، اور کورٹ آپ کی ریٹ پٹیشن پہ فیصلہ کرے، اور اس کے بعد آپ الیکشن سے بھی دستبردار ہوں۔ میں تو یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ یہ ریٹ پٹیشن میں گئے کیوں تھے، اور کس نے ان کو مشورہ دیا تھا کہ یہ کورٹ میں جائیں اور اس کے بعد بائیکاٹ کر جائیں۔ یہ مجھے سیاسی طور پہ قانونی لحاظ سے ایک بالکل ہی آپ سمجھیں کہ ایک شکست خوردہ حکمت عملی ہے، اور کورٹ ان کو جانا نہیں چاہیے تھا۔ اگر یہی انہوں نے بائیکاٹ کرنا تھا کریں گے۔ طاہر صاحب یہ بتائیے کہ یہ اجلاس گورنر نے طلب کر لیا ہے؟ جی اسمبلی سیکریٹری سے جاری ہو گیا اس کا شیڈول۔ جی وہ میں عرض کرتا ہوں، اس میں بھی تھوڑی ایک دیکھیے وہ اجلاس وہیں سے 16 اپریل سے کنٹینیو ہوگا، تو ایک ابہام میں دور کر دوں کہ یہ اجلاس اسمبلی بلڈنگ میں ہی ہوگا، یہ ایوان اقبال میں نہیں ہوگا، کیونکہ ہم 16 اپریل کی پوزیشن پر واپس چلے گئے ہیں۔ مگر میری اطلاع ابھی یہ ہے، ابھی لیٹسٹ اطلاع یہ ہے کہ ڈپٹی اسپیکر سے پوچھے بغیر سیکرٹری اسمبلی نے آج کا آرڈر آف دا ڈے ایشو کیا ہے۔ تو یہ مجھے لگتا ہے کہ سیکرٹری اسمبلی اتنے طاقتور ہیں کہ وہ پریزائڈنگ آفیسر ڈپٹی اسپیکر کو اس قابل نہیں سمجھتے کہ جو آرڈر ایشو کیا جائے یا اسمبلی اجلاس طلب کرنے کے جو احکامات جاری کیے جائیں وہ ڈپٹی اسپیکر کے نوٹس میں بھی لائے جائیں۔ تو یہ رویہ غیر مناسب ہے، اور یہ اس وقت نہیں ہونا چاہیے۔ کورٹ کا ایک کلیئر فیصلہ آ گیا، اس پر عمل درآمد یقینی بنانا
وہ ڈپٹی اسپیکر کی بھی ذمہ داری ہے اور اسمبلی سٹاف کی بھی ذمہ داری ہے. تمہارا پریزائڈ تو ڈپٹی اسپیکر نے ہی کرنا ہے نا. جی مگر اس کی دیکھیے اگر اس کی پاور سیکرٹری اسمبلی بغیر اس سے پوچھے ایکسرسائز کریں گے تو یہ غیر قانونی ہوگا, غیر آئینی ہوگا اور کورٹ کے احکامات کے خلاف ہوگا. اچھا یہ بتائیں کہ یہ 4-5 روز سے آپ لوگوں نے پھر اپنے ایم پی ایس کو اکٹھا کرنا شروع کیا لاہور کے ہوٹل میں. تنقید یہ کی جا رہی ہے کہ آپ بھانپ رہے تھے صورتحال کو اور پھر ایک بار ہوٹل میں رش اکٹھا کیا جا رہا ہے, کسی اور پیرائے میں یہ بات کی جا رہی ہے. تو واقعی آپ کی نیٹ پریکٹس جاری تھی؟ دیکھیے بات یہ ہے, کل جب پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوا تو اس میں میری یہ تجویز تھی پارلیمانی پارٹی کو کہ ہم اکٹھے رہیں, اور میں نے کل اپنے پارٹی کے تمام ممبران سے مؤدبانہ گزارش کی کہ لاہور کوئی نہ چھوڑے, کورٹ کا کوئی بھی فیصلہ آ سکتا ہے. دیکھیے وہ کہتے ہیں نا مسافر شب کو اٹھتا ہے جو جانا دور ہوتا ہے, تو ہم نے تو اپنی تیاری مکمل کی تھی. اب یہ اگر کورٹ بھی گئے, ہمارے خلاف گئے, کورٹ ان کی ریٹ پٹیشن پہ فیصلہ بھی ہوا, اس کے بعد بوائیکاٹ بھی یہ کر رہے ہیں, تو یہ تو پرانی عادت ہے, نہ کھیلنا گے نہ کھیڈن دیں گے, پچ اکھاڑ دو, وکٹیں پھینک دو. طاہر صاحب آپ سے 5 اراکین اسمبلی کے ناراض تھے, اس میں 3 واپس آ گئے, باقی 2 ابھی باقی تھے, کیا وہ بھی واپس آ گئے ہیں؟ نہیں, اس وقت دیکھیے 4 اراکین واپس آ گئے ہیں. اظہر چانڈیا صاحب پہلے آ گئے تھے, اس کے بعد جلیل شرف پوری صاحب آ گئے, اس کے بعد اشرف انصاری صاحب آ گئے, اس کے بعد مولانا غیاث الدین صاحب آ گئے, اور صرف ایک ممبر فیصل نیازی صاحب سے, ہاں فیصل نیازی رہ گئے ہیں. ان سے بھی رابطہ ہمارا جاری ہے اور ان سے ریکویسٹ ہے کہ ہم بالکل, انہوں نے تو اپنا استعفیٰ اسپیکر کو پیش کر رکھا ہے, کیا ان کا استعفے کی حیثیت اس وقت یہ ہے کہ قبول ہو چکا یا ابھی نہیں ہوا؟ ان کا استعفیٰ منظور نہیں کیا گیا, ان کی ممبرشپ اس وقت بحال ہے. تو میں ان سے ریکویسٹ کروں گا اور میں ان سے بھی بات بھی کر رہا ہوں کہ جناب ہم آپ کے خلاف کوئی ریفرنس دائر نہیں کرنا چاہتے, ہم انحراف کے حوالے سے کوئی ایسی قانونی کارروائی نہیں کرنا چاہتے. تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ اسمبلی میں آئیں جو کورٹ آرڈر ہے اس کے مطابق آ کے ووٹ ڈالیں. تو ہم تو ان کے ساتھ ایک اچھا رویہ جو ہے وہ اور اچھا برتاؤ جو ہے وہ رکھیں گے اور توقع کریں گے کہ وہ آئیں. ہماری ان سے بات چیت چل رہی ہے. تو باقی تمام لوگ واپس آ گئے ہیں. یہ ایک ممبر کا ایشو ہے, وہ بھی انشاءاللہ مجھے لگتا ہے کہ آج رات تک ہم اس کو ریزالو کر دیں گے. بہت شکریہ عطا تارڑ صاحب. بڑی سیدھی بات ہے. کیا اگر آپ کے پاس گنتی پوری نہیں ہے, جو بھی پارٹی ہو, مسلم لیگ نون ہو یا پی ٹی آئی ہو, اگر اسمبلی کے فلور پر آپ اپنی میجورٹی شو نہیں کر سکتے تو باقی تو واویلا پھر کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ پھر کوئی فائدہ نہیں. عدالتیں جو ہیں آپ کی گنتی پوری نہیں کرا سکتی. اور یہ بڑی دلچسپ صورتحال ہے. ہمارے دوست ہیں میاں محمود الرشید صاحب, بڑے سیزن پولیٹیشین ہیں, اور راجہ بشارت صاحب, چودھری پرویز اللہ سے بیٹھے پریزائڈ فرما رہے تھے. چودھری پرویز اللہ صاحب کہتے ہیں عدالتوں وہ فیصلے پر کچھ ناک منہ چڑھا رہے تھے